مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا یہ کہنا ہے کہ گورنر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں۔ گورنر کی اے پی سی میں کے پی حکومت نے شرکت کیوں نہیں کی؟ جی ایچ کیو حملہ سمیت بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اور علیمہ خان سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی آخری کارڈ ظاہر کرنے کی جو بات کر رہے تھے وہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں وہ کارڈ ابھی تک ظاہر نہیں کریں گے خان صاحب؟ اور یہ کارڈ ہے کس متعلق؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان صاحب، قانونی ٹیم اپنے طور پر پوری کوششیں کر رہی ہے خان صاحب کے کیسز سے متعلق، سیاسی ٹیم بھی اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ ہو سکے، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں مقدمات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے خان صاحب پر، اور آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے، بلکہ آپ کے تو اپوزیشن لیڈر کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ظاہر ہے ملک کے لیے بدقسمتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری سراسر ناحق تھی۔ عمر ایوب صاحب کے پاس عدالت سے دی گئی بیل موجود ہے، یہ عدالت کی توہین کی گئی ہے۔ ان کو اگر پکڑا گیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ان کو فی الفور چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ بیل پر ہیں۔ ٹرائل آپ نے چلانی ہے تو آپ چلائیے ٹرائل، لیکن ایک عدالتی حکم کے ہوتے ہوئے، بیل آرڈر کے ہوتے ہوئے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس ملک میں عدالتوں کی پہلے ہی آپ نے تعظیم پہ حملہ کیا ہوا ہے، وہ رہی سہی جو کچھ بھی وقت عوام کی نظر میں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے یہ نہ کیجیے۔ باقی جو معاملات ہیں، دیکھیں، مقدمات انہیں نئے مقدمے میں جو 24 سے 26 نومبر تک کے واقعات ہیں، ان مقدمات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ چلیں، اگر ایسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ ان مقدمات کے حوالے سے بھی میری اطلاع یہ تھی کہ ان کے پاس بیل ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ایف آئی آر ہے جو خفیہ تھی، اور بہت سی ایف آئی آریں ہیں جن کا علم ہی نہیں، اتنی زیادہ ایف آئی آریں ایک ہی واقعے کے حوالے سے کاٹی جاتی ہیں کہ آپ بھاگتے رہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت کی جانب، کوئی اس تھانے میں، کوئی اس تھانے میں، کوئی پنڈی میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی میاں والی میں، کوئی اٹک میں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایف آئی آر ہو۔ یہ بذات خود جو ہمارا قانون ہے، جو کرمنل پروسیجر ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں ایک اس کے حوالے سے تقریب ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے سیاسی حریف کو زج کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مقدمات اسی طرح بنائے گئے ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے، اس سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے سینکڑوں مقدمات بنائے گئے عمران خان صاحب کے خلاف، دیگر ہم نے دیکھا لوگوں کے خلاف۔ اسی ایک واقعے یا ایک دن کے حوالے سے 6 شہروں میں 3 صوبوں میں مقدمے بن گئے۔ تو یہ تو ایک سوچی سمجھی منصوبہ سازی ہے کہ ہم ایف آئی آر کو استعمال کریں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال تھی، اب وہ قانونی طور پر عدالتوں میں آئے گی تو بہت سارے فیکٹس بھی سامنے آئیں گے اور آپ کو بھی اپنے دفاع کا موقع ملے گا؟ دیکھیں، بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو شہادت پیش کرنے کا، گواہی پیش کرنے کا پورا موقع ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی گواہی تو آنے دیتے ہیں، دوسری جو گواہی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، خاموش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اب ہم دیکھیں گے کس طرح یہ مقدمات چلتے ہیں۔ انہوں نے بالآخر ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں میں آنا ہے، یا سپریم کورٹ میں آنا ہے۔ وہاں بھی ہمارا جو اعتراض ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بہرحال موجود ہے، لیکن ہم سسٹم سے منسلک رہیں گے۔ دیکھیں، ہم سسٹم سے منسلک ایک جماعت ہیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی ہم بالادستی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بہتری بھی چاہتے ہیں۔ جہاں آئین اور قانون کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی محاذ آرائی کے لیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تمام سسٹم میں ہم شامل ہو کر اس سسٹم کو بہتر بنائیں۔ اچھا سلمان صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے، فوری طور پر کسی نئے احتجاج کی متحمل بھی نہیں ہو سکتی پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف مذاکرات بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے ابھی حکومت سے، تو تیسری آپشن کیا ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں، قوم کے ضمیر کو تو ہم جھنجھوڑ سکتے ہیں نا،
جو 26 نومبر کو شہداء ہیں ان کی لاشیں، ان کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں۔ اس دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ ہم اس حوالے سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے بھی اور قانونی طریقوں سے بھی۔ کس سے مذاکرات؟ حکومت سے؟ جی ظاہر ہے حکومت سے ہی مذاکرات ہوں گے نا۔ اگر ایک کمیشن بننا ہے تحقیقات کے لیے تو وہ مذاکرات حکومت سے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی بھی ایکسٹینڈ کر رہی ہے، اپنی ریچ بڑھا رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے۔ کیا ایسے کسی رابطے کی صورت میں آپ اور پیپلز پارٹی کچھ میننگ فل مذاکرات میں انگیج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی، اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یہ ایک مفروضے پر مبنی ہے۔ پہلے کوئی پیش قدمی ہونے دیں پھر دیکھیں گے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، آج ایک خبر مختلف ٹی وی چینلز پہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کے درمیان کچھ تکرار ہوئی، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو 26 نومبر کے شہداء ہیں آپ کے، ان کی تعداد کے حوالے سے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ ایسی چھوٹی سی کوئی گفتگو نہیں، کوئی چھوٹی سی گفتگو ہوتی ہے، پاس کوئی پریس کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو زیب داستان کے لیے تکرار کا لفظ استعمال کر دیتا ہے۔ گفتگو ہماری ایک ہو رہی تھی کہ جو نمبر ہے ہمارے پاس اس وقت شہداء کے حوالے سے، جو کوائف ہیں جن کے ہمارے پاس، وہ نمبر کیا ہے؟ وہ نمبر 12 ہے۔ اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کے کوائف جو ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، ان کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ تو گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اس کو ہم نے لسٹیں بنانی ہیں، جو کوائف حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے کیا کیا طریقہ اس وقت تک استعمال میں ہے، کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بالکل عام گفتگو تھی، اس کو پتہ نہیں کس نے تکرار کا لبادہ اڑا دیا اور کہا کہ تکرار ہو رہی تھی۔ سلمان صاحب کیا یہ گفتگو خان صاحب کے سامنے ہوئی؟ نہیں خان صاحب موجود نہیں تھے، ہم انتظار کر رہے تھے اس وقت۔ خان صاحب کو پھر پیش نہیں کیا گیا یہ توشیخانہ کا جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہ بالکل ایک عام گفتگو تھی جو روز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کے کوائف کیسے حاصل کرنے ہیں، کس صوبے میں کون کیا کر رہا ہے، کس ضلع میں کون کیا کر رہا ہے۔ تو کوئی تکرار کی بات نہیں تھی۔ سلمان اکرم صاحب یہ اس لیے خبر یعنی تکرار کا لفظ شاید کسی نے بالکل درست آپ کی بات ہے کہ زیب داستان کے لیے شاید استعمال کیا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یکسوئی موجود ہے کہ ہم نے کون سی حکمت عملی کس وقت اپنانی ہے، کون سا قدم کب اٹھانا ہے؟ کیا اس پہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے؟ اور مشاورت ایک مسلسل عمل کے طور پہ پی ٹی آئی کا خاصہ پچھلے کچھ عرصے میں تو رہی ہے، لیکن اب اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی کہ کور کمیٹی کہاں پہ مل رہی ہے یا سیاسی کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں بالکل ہو رہا ہے۔ اچھا نہیں یہ مشاورت بالکل جاری ہے، یہ رہتی ہے، ہماری کمیٹیاں موجود ہیں، ارکان آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، مکمل کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بالکل جاری ہے، عمران خان صاحب سے مشاورت بھی ہوتی ہے۔ تو جو بھی اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں مشاورت کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اچھا سلمان صاحب، 26 نومبر کے بعد آپ کے رہنماؤں پر تو بہت سارے مقدمات درج ہوئے، لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی، جبکہ خان صاحب نے ہدایات بھی جاری کی جب بیرسٹر گوہر ان سے ملے اس واقعے کے بعد پہلے دن، کہ شہباز شریف صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو نامزد کیا جائے ایف آئی آر میں۔ تو آپ لوگ کب ایف آئی آر درج کرائیں گے؟ دیکھیے چند دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ یہ ذرا یاد رہے کہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کچھ آپ کو جزیات جو بتانی ہوتی ہیں، مدعی ایک ہوتا ہے ہر واقعے کا، ہر شہادت کے حوالے سے۔ تو خاندانوں سے ہمارا رابطہ ہے جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں، ان سے بالکل ہم جزیات معلوم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہوا یہ کہ اس دن جو شہداء تھے ان کے ورثاء لے کر ان کے جسد خاکی کو چلے گئے تھے موقع سے۔ کوئی بلوچستان ہے، بہت سے لوگ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہیں،
पंजाब में डेरा गाजी खान में हैं, कुछ लोग और जगहों पे हैं। तो उन सब से हमारा राब्ता है और जो हुआ, जो वाक़यात हुए, उनको सही तरह से बयान करने के लिए उनसे राब्ता करके वो चीज़ें लिखी जा रही हैं और ये तमाम चीज़ें अगले 1-2 दिन में आप देखेंगी कि दायर कर दी जाएंगी। अच्छा।